السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے PIA کی نجکاری کے لیے حتمی شیڈول طلب کر لیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید ایک لمحہ بھی نہیں، سستی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اعلامیہ کور کمانڈرز کانفرنس کی تائید کرتا ہوں، 9 مئی ملزمان کو سزا دی جائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ PTI کو مخصوص نشستیں نہ دیے جانا غیر آئینی عمل ہے۔ دھاندلی زدہ الیکشن سے ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور نقصان ہوگا۔ دہشت گرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں گئے؟ شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ بانی PTI کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر بانی PTI کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی۔ پاکستان کا ماہ رمضان کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں شہریوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ کے متاثرین کو فوری امداد اور طبی سہولتیں دی جائیں۔ بلوچستان میں 9 مارچ سے بارشیں برسانے والا نیا سسٹم داخل ہوگا۔ مزید بارشیں اور برف باری، NDMA کی نئی ایڈوائزری جاری۔ خیبر پختونخوا کے مغربی بالائی حصوں اور کشمیر میں بارش کی توقع۔ کینیڈین حکومت کا UNRWA کے لیے فنڈنگ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ اپریل میں $25 ملین کی طے شدہ ادائیگی کی جائے گی۔ کینیڈین حکومت ایک عبوری رپورٹ کی روشنی میں فنڈنگ بحال کر رہی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کی کینسر کی تشخیص کے بعد پہلی بار کنگ چارلس سے گفتگو۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بادشاہ نے کئی قومی اور عالمی مسائل کے بارے میں بات کی ہے۔ کینیڈین بادشاہ کو اپنے خیالات میں رکھے ہوئے ہیں۔ مائیکل اسپیور کا چین میں قید کے بعد کینیڈا کی حکومت کے ساتھ قانونی معاملہ حل ہو گیا۔ اسپیور کو تقریباً $6 ملین ملنے کا امکان۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا رازداری کے خدشات پر معلومات فراہم کرنے سے انکار۔ گزشتہ 2 روز کے دوران حوثیوں کا بیلسٹک میزائل کا 5واں حملہ۔ حوثیوں کے غیر ملکی جہاز پر میزائل حملے میں ہلاکتیں 3 ہو گئیں۔ حوثیوں کے حملے میں جہاز کے عملے کے 6 ارکان زخمی بھی ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 86 فلسطینی شہید۔ حماس کا غزہ میں مکمل جنگ بندی تک اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ نہ کرنے کا اعلان۔ مذاکرات کاروں کا رمضان سے قبل غزہ میں جنگ بندی پر زور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ایئر لائن PIA کی نجکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈول طلب کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ایئر لائن کی نجکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈول طلب کر لیا، جبکہ وزیر اعظم نے ٹیکس وصولیوں اور ریونیو سے متعلق عدالتوں میں زیر التوا مقدمات اور قانونی تنازعات کے حل کے لیے وزارت قانون سے سفارشات طلب کر لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سستی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی، شفافیت کو 100% یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید ایک لمحہ بھی نہیں، اس لحاظ پر عمل درآمد سے ہی 6 سے 7% شرح ترقی کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے ریونیو اور ٹیکس کے نظام کو جدید بنانے کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ شہباز شریف نے FBR کی آٹومیشن کے نظام کے مجوزہ روڈ میپ کی اصولی منظوری دیتے ہوئے ہدایت کی کہ وقت کے واضح تعین کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ قانونی تنازعات حل کر کے قومی خزانے کو 1.7 ٹریلین روپے کی فراہمی کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ امارات پر مبنی ٹیکس نظام لانا چاہتے ہیں، ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کی پوری خواہش ہے، عوام کی ترقی اور سماجی خدمت میں کاروباری برادری کو بھی اپنا کردار ادا کر کے مدد کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سکہ بند نظام آ چکے ہیں جنہیں اپنا کر ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ تمام ٹیکسوں پر دیے جانے والے استثنا کی مکمل جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ SMEs کو ترقی دی ہوتی
تو آج پاکستان ترقی کرنے والے ممالک سے پیچھے نہ ہوتا۔ اس موقع پر سابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے FBR کی ری اسٹرکچرنگ پر بریفنگ دی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی عمران خان نے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ کی مکمل تائید کرتے ہوئے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی مکمل تائید کرتے ہوئے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان نے سوال اٹھایا کہ سانحہ 9 مئی پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ کسی کو سانحہ 9 مئی کی آزادانہ انکوائری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں کہتا ہوں 9 مئی والوں کو سزا دیں۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج کے ذریعے 9 مئی میں ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے۔ امریکہ میں کیپٹل ہل حملے میں بھی CCTV فوٹیج کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ PTI کو مخصوص نشستیں نہ دیے جانا غیر آئینی عمل ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھی عوام کو مینڈیٹ سے محروم کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI کو مخصوص نشستیں نہ دے کر جمہوریت کی نفی کی گئی۔ جن کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی تھیں ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ بانی PTI نے کہا کہ دھاندلی زدہ الیکشن سے ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور نقصان ہوگا۔ سیاسی استحکام کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، جبکہ شریفوں کی سیاست SIFC پر منحصر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ شریف خاندان کا سب سے بڑا یو ٹرن پہلے ووٹ کو عزت دو اور اب بوٹ کو عزت دو ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پشاور سے نور عالم، لاہور سے نواز شریف اور اون چودھری، جبکہ اسلام آباد کا کوئی حلقہ کھلوا کر آڈٹ کروا لے، ان انتخابات سے صرف 3 جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا۔ لوگ نہیں مانیں گے کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے۔ جب تک جیل میں رکھنا ہے رکھیں، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ رجیم چینج کے بعد معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بانی PTI نے کہا کہ ملک کے لیے کہا تھا کہ مستحکم حکومت آنی چاہیے۔ IMF سے ملاقات میں کہا تھا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور یہ شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ PTI رہنما شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ اگر بانی PTI کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی۔ بانی PTI کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ PTI رہنما شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ اگر بانی PTI کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی۔ بانی PTI کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں گئے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو کرتے ہوئے PTI رہنما شعیب شاہین نے کہا کہ 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے فارم 45 لوڈ کیے۔ اب حال یہ ہے کہ فارم 45 والی ویب سائٹ ہی نہیں کھل رہی۔ لوڈ کیے گئے فارمز میں کمال کی چوری کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اپلوڈ کیے گئے فارم 45 میں انتہا کی ٹیمپرنگ کی گئی۔ ٹیمپرنگ کے بعد میرے ووٹ کم کر کے مجھے ہرا دیا گیا۔ ٹیمپرنگ کے بعد کچھ پولنگ اسٹیشن میں ووٹ کی شرح 99.99% کر دی گئی، جو بظاہر ناممکن ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ میرے ایک پولنگ اسٹیشن میں میرے مخالف کے ووٹوں کو 168 کو 468 کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی اس ٹیمپرنگ پر کیس کریں گے، یہ جیل میں بھی جائیں گے اور نوکری سے بھی فارغ ہوں گے۔ PTI رہنما نے کہا کہ ہم اس حوالے سے جلد ایک وائٹ پیپر جاری کرنے والے ہیں۔ ہمارے جماعت اسلامی، TLP اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس ایک جیسے فارم 45 ہیں، جبکہ طارق چودھری کے پاس کچھ اور فارم 45 ہیں۔ ہم پرچہ کر کے ریٹرننگ افسر کو فارغ کروائیں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ IMF سے قرضہ لیں گے، پھر یہ اشرافیہ اسے کھا جائے گی اور عوام قرضہ پورا کریں گے۔ PTI رہنما شعیب شاہین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ ان ڈاکوؤں اور اشرافیہ کو روکیں۔ واضح کر دوں کہ ڈاکوؤں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ہم غزہ میں ماہ سیام کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے ماہ رمضان کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ہم غزہ میں ماہ سیام کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کی آمد پر فلسطینیوں پر پابندیوں کے خاتمے کے حامی ہیں۔ فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں عبادت کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ غزہ کے متاثرین کو فوری امداد اور طبی سہولتیں دی جائیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ تنزانیہ پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سیاسی مذاکرات کا نواں دور اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات سمیت مختلف شعبوں کے
تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جدہ میں وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اجلاس میں فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطینی عوام کو حق ہے کہ وہ اپنی جگہ پر رہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی طرف سے گرفتار کیے گئے پاکستانیوں کی شہریت کی تصدیق کے منتظر ہیں۔ صومالیہ اور ایتھوپیا کے درمیان تنازع کو دیکھ رہے ہیں۔ ریاستیں UN چارٹر کے تحت ایک دوسرے کی علاقائی حدود کا احترام کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کا نوٹس لے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے۔ پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ تنزانیہ پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی سفاکیت کے نتیجے میں 7 اکتوبر سے اب تک 30,717 فلسطینی شہید اور 72,156 زخمی ہو چکے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے ملک کے 10 سے 12 مارچ تک مزید بارشوں سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک میں 10 سے 12 مارچ تک مزید بارشوں سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ NDMA کے مطابق خیبر پختونخوا کے مغربی بالائی حصوں اور کشمیر میں بارش کی توقع ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیاد، کشمیر، GB میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے شمالی حصوں شانگلہ، مالم جبہ، دیر اور چترال میں برف باری کا امکان ہے۔ PDMA کے مطابق مغربی ہواؤں سے بلوچستان میں آنے والا بارشوں کا نیا سلسلہ 9 مارچ کو داخل ہوگا۔ PDMA کے مطابق نئے سلسلے سے بلوچستان میں 10 سے 12 مارچ تک بارشیں متوقع ہیں۔ 3 روز کے دوران جنوبی اور شمالی اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ PDMA کے مطابق بلوچستان کے چند اضلاع میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بارشوں اور برف باری کے دوران عوام سفر سے گریز کریں۔ اس دوران کیچ، گوادر، لسپیلا، کوئٹہ، قلات، خضدار میں بارش اور آندھی کی توقع ہے، جبکہ خضدار، قلات اور قلعہ عبداللہ میں بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے کچھ حصوں میں برف باری ہو سکتی ہے، جبکہ سوات، اپر دیر، کوہستان، چترال، ہنزا، کوئٹہ، چاغی، کیچ کے نالوں میں سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز لاہور کے مختلف علاقوں سمیت چنیوٹ اور مالاکنڈ میں بوندا باندی تو کہیں تیز بارش اور ضلع استور میں برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات نے بالائی خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بھی ہلکی بارش متوقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد